بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین. سورہ انبیاء کی آیت 85. اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کہ سب صابر لوگ تھے. پیچھے سے جو بات چلی آ رہی تھی اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہی نعمت جو پچھلے انبیاء کو دی گئی تھی، کا ذکر چلا آ رہا تھا، تو یہی نعمت علم اور حکم کی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل ادریس اور ذو الکفل کو بھی عطا کی. کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صابر لوگ تھے. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں. انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا تھا. ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی پیچھے سورہ مریم میں گزر چکا ہے. سورہ مریم میں یہ بات آئی تھی کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ ان کا زمانہ کون سا ہے. کچھ لوگوں نے انہیں بنی اسرائیل کے درمیان کہا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے ہی. اور وہیں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایک اشارہ قرآن میں اس طرح کا ملتا ہے کہ ہاں انہیں نوح علیہ السلام سے پہلے ہی گنا جائے. تو غرض یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ادریس علیہ السلام کی بات کی اور ذو الکفل کی بات کی. ذو الکفل جو ہے، ذو الکفل کا ترجمہ کیا جاتا ہے صاحب نصیب، اور اس سے مراد ہے اخلاقی بزرگی اور آخرت کی ہی مناسبت سے صاحب نصیب ہونے کی بات، نہ کہ دنیاوی منافع اور اس کے فوائد کے اعتبار سے دیکھا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے. اور قرآن مجید میں دو جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور دونوں جگہ انہیں اسی لقب سے جو ہے پکارا گیا ہے، اسی سے یاد کیا گیا، نام نہیں لیا گیا. تو ان کے بارے میں اختلاف خاصا ہے کہ یہ کون صاحب ہے، یعنی ان کا یہ بزرگ یعنی یہ نبی ہے تو ان کا نام اصل کیا ہے. کسی نے ان کا نام کچھ بتایا ہے، کسی نے کچھ بتایا ہے، اور اس میں یہ بھی بات رہا کسی نے الیاس کہا، کسی نے یوشع بن نون کہا کہ ان کا نام ہے یہ. لیکن اس میں جو آگے چل کر زیادہ بات سامنے آتی ہے وہ حزقیل یہ نبی ہیں بنی اسرائیل میں، اور ان کا زمانہ ہے یعنی جو بابل میں بنی اسرائیل کی اسیری کا زمانہ ہے، تو اس زمانے کے اندر جو ہے یہ نبی بنائے گئے. تو اس حوالے سے بھی ایک قول موجود ہے، زیادہ قریب کی بات اسی کو کہا جاتا ہے. تو غرض یہ کہ یہاں بتایا گیا کہ جس طرح اور نبی ہیں تو ان نبیوں کا نام بھی لیا گیا کہ یہی نعمت جو ہے نبوت کی اپنے اسماعیل ادریس اور ذو الکفل کو دی. اور پھر ساتھ ساتھ کیا بتایا کہ کل من الصابرین، یہ سارے کیا ہیں، سارے کے سارے صابر لوگ تھے. صابر ابھی ایوب علیہ السلام کا ذکر پیچھے گزرا ہے کہ جس میں ان کے صبر کی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. ان کے صبر کی نوعیت کسی اور طرح کی تھی، اور یہاں ان لوگوں کے صبر کی نوعیت کسی اور. جب ان کے ذکر کو ہم دیکھتے ہیں خصوصیت سے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خاص کر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. اس بے نظیر قربانی کا حصہ بننا انہی کی بات ہے سورہ صافات میں جو ہمارے سامنے آنے والی ہے. تو اس میں صبر کیا ہے، یعنی ڈٹے رہنا اپنے موقع پر، یا جو اللہ کا حکم ہے تو اس کے حکم کی تعمیل کے اندر کوئی کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کی کوئی اندیشے جو ہیں وہ انہیں اپنے راستے سے الگ نہیں کرتے. تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. صبر کی مختلف کیفیات ہیں جو ان سب کے اندر لوگ پورے اترے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو آزمائشیں ان پر رکھی ہیں ان میں انہوں نے کامیابی سے اسے گزرے ہیں. اس طرح یہ بات بتائی کہ یہ بھی سب انبیاء ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. آگے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ صالح تھے، یعنی نیک لوگ تھے. ان کا عمل جو ہے اس نے انہیں اللہ کی رحمت کا مستحق بنا کے اللہ نے اپنی رحمت میں داخل کیا. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا. یہ بات ہو رہی ہے یونس علیہ السلام کی. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے وَظَنُّونَ کہا ان کے لیے، یعنی ظنون کی بات ان مچھلی والے.
تو اس میں انہیں صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے اور ذنون بھی کہا گیا، یعنی وہی مچھلی والے سے مراد ہے جن کا معاملہ مچھلی کے والے سے آتا ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو یہ مراد ہے اس سے یونس علیہ السلام۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسے بھی ہم نے نوازا، یعنی اسے کیا نوازنے کی بات ہے، تو اللہ آگے اس کی بات بتاتے ہیں کہ اس موقع پر ان کے نوازنے کی بات کس حوالے سے آ رہی ہے، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا۔ کس سے بگڑ کر چلا گیا تھا؟ یعنی اپنی قوم سے، اللہ سے نہیں، یعنی اللہ اپنی قوم کے ساتھ جو ہے معاملہ ہوا تھا کہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، یعنی جب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ سنایا گیا اس قوم کے بارے میں، تو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آ جاتی کہ اب تمہیں یہ جگہ چھوڑ دینی ہے، اپنی قوم کو چھوڑ دینا ہے، اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، یعنی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خیال کیا کہ اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، لہٰذا ہم یہاں سے نکلا جائے، اور نکلے، اور اس میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، تو گویا کہ یہ ایک طرح کی اجتہادی غلطی ہے کہ اس میں انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے، تو اس طرح سے نبی کا اپنے مقام کو چھوڑ دینا، اس پر اللہ رب العالمین نے گرفت کی ہے، تو فرمایا کہ اور سمجھا تھا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، سمجھا تھا کہ اس پر گرفت نہ کریں گے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو نامناسب ہو، غلط ہو، اس پر اللہ کی پکڑ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ فرمائی ہے، تو پھر اسی کا نتیجہ نکلا کہ پھر وہ کہیے کہ جب نکلے اور پھر کشتی میں بیٹھے، اور اس کا ذکر آگے آئے گا سامنے کہ پھر جو ہے وہ اس طرح سے پورے میں جو ہے ان کا نام نکلا، اور پھر وہ دریا میں ڈال دیے گئے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، تو پھر جب وہاں پر انہوں نے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کیے بغیر یہاں پر صرف اتنی بات کہتے ہیں، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، یہ تاریکی یعنی ایک تو مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندر ہے، سمندر میں تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، تو تاریکیوں میں سے اس ظلمات، دونوں تاریکیاں، یعنی ایک تو مچھلی کی اور پھر اس کے بعد سمندر کی، تو اس نے ظلمات کا لفظ آ گیا کہ اس نے تاریکیوں میں سے بھی پکارا، کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت ہمارے لیے بڑی معروف ہے، لوگ عام طور پر اس کو جانتے ہیں اور اسے آیت کریمہ کا نام دیا کرتے ہیں، یعنی اسے آیت کریمہ کہتے ہیں، اور اس کو مشکل حالات کے اندر مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کو آپ ورد کرتے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے، بات ہے، حقیقت ہے کہ اس دعا کا ذکر جو ہے ایک مصیبت کے حوالے سے ہی سامنے آ رہا ہے، یعنی اس میں جو واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ یونس علیہ السلام جب اس مشکل میں گرفتار ہوئے، یعنی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور اس طرح سے پکارا، یعنی پکارنے کا جو معاملہ ہے، یعنی اس کا مطلب جو ہے یہ سامنے رکھنے کی بات ہے، بنیادی طور پر اس میں جو پیغام ہے، جو بات ہے، وہ سامنے رکھنے کی بات ہے، لیکن عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس آیت کا ورد ایسے موقعوں پر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں گر جاتے ہیں، تو یہ آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، بلکہ عام طور پر تو اسے کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھنا، اور اس کے لیے مخصوص تعداد اور پھر سب دوسرے لوگ جمع ہوں اور وہ سارے لوگ مل کر پڑھیں، حالانکہ یہاں بات کیا ہے، یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، براہ راست خود آدمی کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اپنے معاملے کے اندر کیا کہتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک کوئی، میں یعنی اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہی معبود ہے، یعنی تو ہی الہ ہے، تو ہی حاکم ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تیرے اس پاس ہی آنا ہے پلٹ کر، تو اسی اعتبار سے گویا کہ یہ کہ اللہ کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں تیری ذات پاک ہے، سبحان ہے، یعنی جو بات کہی جاتی ہے، اب ذرا غور کرنا چاہیے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ کیا پیغام دیتے ہیں، یعنی یہ بھی گویا کہ یہ کہ ایک دعا بھی ہے، ایک ذکر بھی ہے، لیکن اس معاملے میں کہ اللہ کو پکارنے کا طریقہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ایک نبی نے اپنے مشکل وقت میں کیسے اللہ کو پکارا، ایک نبی نے اپنے مشکل وقت میں کیسے اللہ کو پکارا، اور اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاستجبنا له ونجيناه من الغم، کہ اللہ نے اس کی پکار کو سنا ہے، اس کی دعا قبول کی، اسے غم سے نجات دے دی، یہ بھی اللہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو اس میں یہ بات کہ جب اس حیثیت سے اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، آدمی خود بھی اس کو سمجھے اور اسے کہیں استعمال کرے، اختیار کرے، کس انداز سے اللہ کو پکارے۔ تو یہاں جو بات اس میں ہے کہ پہلی بات تو یہی کہ الہ واحد کی حیثیت سے اللہ کو پکارنا، یعنی اس کا اقرار کرنا کہ اللہ ہی ہے، وہی اسی کی طرف اسی کو پکارتے ہیں، یعنی وہی سارے کام بناتا ہے، وہی نجات دیتا ہے، یعنی ساری باتیں اس اعتبار سے جو الہ کے مفہوم کے اندر موجود ہیں وہ تو سامنے رہے کہ ہم کہاں جائیں، سوائے ذات تو آپ ہی کی ہے، معبود آپ ہیں، آپ ہی کی طرف آتے ہیں، الہ آپ ہیں، اللہ الہ الا لا الہ الا انت، اور پھر اس کے بعد سبحانک، سبحانک یعنی تو پاک ہے، پاک ہے تیری ذات، یعنی اس سے کیا مراد ہے،
ایسے تو سبحان اللہ کی جو بات ہے کہ سبحان کی جو بات تیری ذات پاک ہے یا اللہ جو ہے تیری ذات پاک ہے، تو اس میں یہ مختلف موقعوں پر مختلف مفہوم سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اسی اعتبار سے تو یہ ہر نقص سے پاک ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ رہیں گی۔ لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ ایک مشکل میں آ گئے ہیں، اور مشکل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ مشکل بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی مشکل میں ڈالنا کوئی اور نہیں کہ جو مشکل میں ڈالتا، یعنی اللہ ہی جب چاہتا ہے تو آدمی مشکل میں چلا جاتا ہے، اور اللہ ہی سے فریاد کرتا ہے تو ہی مجھے مشکل سے نکال، یعنی بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تو اللہ اسے کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں تیرے اختیار کی ہیں۔ تو اب یہاں پر اب جو یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہاں جو چیز کی بات ہے وہ کیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یعنی تو پاک ہے، اس سے تو زیادتی ظلم یعنی معاملہ، اس لیے اگلا جملہ جو بتا رہا ہے وہ اس کی یہ تعبیر کر رہا ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، یعنی انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، انسان کی غلطی ہوتی ہے، انسان کی کوتاہی ہوتی ہے، اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہے، تو اس میں کیا کہا؟ تو پاک ہے، یعنی تیرا یہ شکایت کا موقع ہے، یہ بات ہی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے غلطی تو اپنی تسلیم کرنا۔ تو اس طرح سے کیا بات ہو رہی ہے؟ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے استدعا کرنا، دعا مانگنا، اللہ سے کہنا بے شک میں نے ظلم کیا، تو اب اس ظلم کا نجات دینے والا اللہ تعالیٰ، اب اس کا دعویٰ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو گویا کہ اس میں یہ بات موجود ہے، تو ہی ہے، تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس تصور کے ساتھ انسان اپنے مشکل وقت میں اللہ کو پکارے، نہ کہ اس کو صرف ایک رٹے رٹائے جملے کی طرح سے اور کسی تعداد کے اندر پڑھ کے سوچے کہ بھائی ہم نے اس کا حق ادا کر دیا اور اب تو ہمارا کام بننا چاہیے۔ بات یہی ہے کہ آدمی کام بنانا نہ بنانا یا اس کے لیے جو بھی اس کی حکمت ہے، جو بھی اس کا اپنا فیصلہ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے، ہمارا کام تو استدعا کرنا ہے، اللہ سے اللہ کے سامنے اپنی بات رکھنا، اپنی فریاد رکھنا، اپنی فریاد کرنا، یہ ہے۔ تو اس طرح سے انداز کیا ہے یہ بات کہ یہ انسان کے الفاظ ہی نہیں، اس کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، الفاظ ہی نہیں عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم اپنی ہی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کے سبب سے پکڑے جاتے ہیں، یعنی یہ آزمائش کا معاملہ الگ ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے بھی وہاں بھی چیزیں ہیں، وہاں بھی اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اب یہاں تو جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان جیسے یونس علیہ السلام کے بارے میں بات آ گئی کہ یہاں پر ایک بات ایسی غلطی جو اجتہادی ہے، لیکن چونکہ منصب نبوت کا معاملہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے سامنے رکھ دی ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد جب انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے تو پھر کیا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، صرف یونس علیہ السلام کی بات نہیں ہے، سارے مومنوں کی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، سب کی غلطیوں کو معاف کرنے والا، سب کی پکار کو سننے والا، سب کی طرف پلٹنے والا، سب کی توبہ قبول کرنے والا، یعنی یہی اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی بات کو کیا کہتا ہے؟ ہم بچا لیتے ہیں مومنوں کو، جب وہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر ہم اسے جو جس میں شکار ہے اسے اس کے انجام سے، اس کے نتائج سے اسے بچا لیتے ہیں، یعنی جو آنے چاہیے سامنے بچا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کو جس طرح سے بہت دفعہ تو ویسے ہی بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کا جو ہے لہٰذا انسان نہیں بھگت رہا ہوتا۔ تو غرض یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے بات آ جاتی ہے، تو اس میں جس انداز سے، جس خوبصورت انداز سے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پکار ہے جو پکاری جا رہی ہے، اور اس پکار کا جواب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی پکار کو سنا، اس کا جواب دیا، یعنی اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دے دی، غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ تو مومن کدھر؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہی کرنا چاہیے۔ پھر یہ کیا اس کے کیا گنجائش ہے کہ آدمی ادھر ادھر بھٹکے اور ادھر ادھر جو ہے کوئی کہیے کہ اپنے وقت اپنے اس کو ضائع کرے اور شرک جیسے جرم کے اندر مبتلا ہو جائے۔ فرمایا وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اب بہترین وارث تو ہی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، یعنی
دعائیں اور دعاؤں کی قبولیت. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے سارے کے سارے کیسے کہ پیچھے ہو گیا ان سب کی بات ہو رہی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں. ابھی یہاں پر زکریا علیہ السلام کو ذکر کیا, ان کا بھی اب پیچھے پڑ چکے ہیں. سورہ عمران کی بات آ چکی ہے, وہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کو پکارا تھا. سورہ مریم میں بھی یہ ذکر جو ہے گزر چکا ہے, کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے اور کہا کہ مجھے اپنے پیچھے اپنے قوم کا ڈر ہے تو مجھے وارث عطا کر. جو کی بھی یعقوب کی بھی میراثی پائے اور یہ نبوت کے منصب سے سرفراز اور میری میراثی پائے, اس قوم کے اندر دوسرے کا کام کرے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اس دعوت پکار کو سنا. لیکن ساتھ ساتھ جو بات کہتے ہیں یہاں کہا انت خیر الوارثین, اصل وارث تو تو ہی ہے, بہترین وارث اصل تو تو ہی ہے. لیکن ہم دنیاوی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اعتبار سے یہ اپنی اس میراث کے لیے وارث نہیں. بھائی میری مال دولت کا پیچھے کون وارث بنے گا, میرا نام کس کے ذریعے سے, یہ سب نہیں تھا. یہ سب باتیں گزر چکی ہیں کہ انہیں کیا تھا, انہیں کہا کہ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی خرابی کا ڈر ہے, ان کی گمراہی کا ڈر ہے. تو مجھے ایسا آدمی اور کوئی مجھے ایسا آدمی نظر نہیں آتا جو یہ کام انجام دے سکے. تو مجھے ایک وارث عطا کر جو اس کام کو انجام دے, جو اس کام کے لیے تیار ہو. تو غرض یہ بات, ورنہ سب کا وارث تو اصلاً اللہ ہی ہے. تو آگے فرمایا کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی, اسے یحییٰ عطا کیا. یہ تفصیل پوری پیچھے گزر چکی. اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. تو بیوی کا درست کرنا کیا ہے, یعنی اس اعتبار سے کہ بانجھ تھی اور بڑھاپا تھا, تو پانچ پن دور کر دیا اور اس بڑھاپے کے اندر اس کے باوجود اللہ نے انہیں حمل کے قابل بنا دیا, یعنی ان کے ذریعے سے اولاد عطا فرما دی. تو اس اعتبار سے پھر آخر میں کیا کہا, یہ لوگ نیکی کے کام میں دوڑ دھوپ کرتے تھے. کیا ان کی خصوصیت کیا ہے, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. انبیاء کے راستے پر چلنے کی خواہش رکھنے والے, اور ہونا چاہیے یہی کام. یعنی انبیاء کے راستے پہ تو اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں, ان کی خصوصیات کیا ہیں, سارے لوگوں کا ذکر جو ہو رہا ہے ان سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. ان کی جو صحیح دوڑ دھوپ, سارے انہیں صورت تیز گامی جو ساری ان کی ہے, یہ کیا ہے, کس کے لیے, خیرات نیک کاموں کے لیے. یسارعون فی الخیرات یہ ہے کام. انسان کا کیا کام کرنا چاہیے, یعنی اس کی سرگرمیاں, اس کا جو کام, اس کی دوڑ دھوپ کیا ہے, نیکی کے کاموں میں ہونی چاہیے. تو یہ بات بتا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے کیا کرتے تھے, ایک طرف تو یہ صورتحال تھی کہ نیکی کے کاموں میں رغبت رکھتے, دوڑ دھوپ کرتے, یعنی اسی کام میں لگے رہتے, اور ساتھ ساتھ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کو رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں. یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے اپنی. ایک تو بات ہوتی ہے نا یہ کہ آدمی جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو ذرا مطمئن ہو جاتا ہے, ذرا اس کے اندر یہ بھائی ہم نے تو بہرحال یہ کام کیا اور یہ راستہ اختیار کیا ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, یوں کرتے ہیں, منہ کرتے ہیں, اور اطمینان حاصل ہو رہا ہے. نہیں, ساتھ ساتھ کیا ہے, یدعوننا, یعنی اس میں جو بات آ رہی ہے رغبا ورہبا, رغبت اور خوف کے ساتھ اللہ کو پکارتے. اس لیے کہ انسان کو پھر جتنا وہ صحیح راستے پر آگے بڑھتا ہے اتنا اسے حقیقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا کچھ ہے. یعنی اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ جو وہ کہیے کہ اس کے ساتھ جو یعنی انسان کا اطاعت کا اور عبادت کا اور اس کے ساتھ اس کی محبت کا اور خشیت کا, سب اس کے تقاضے, وہ تقویٰ, وہ چیز جو ہے ہو نہیں پاتی ہے. پھر اللہ کو پکارتا ہے اور اپنے غلطیاں, کوتاہیاں, خامیاں, یہ سب اس کی نظروں کے سامنے رہتی ہیں, کہ جس کے نتیجے میں وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے اور اللہ سے پھر مغفرت کا طالب بھی ہوتا ہے. تو یہ رغب و رہبہ کی بات ہے, رغبت اور خوف کے ساتھ. تو یہی ہے, خوف اپنے غلطیوں کا ہوتا ہے, گناہوں کا ہوتا ہے, ان کے انجام کا ہوتا ہے, اور اللہ سے رغبت ہوئی کہ مہربانی کی, اس کے رحم کی, اس کی مغفرت کی. وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے ہیں. خشیت کی بات, خاشعین وہی ہے, یعنی خشیت کا معاملہ جو ہے بنیادی طور پر اس میں ڈر بھی ہے, یعنی اللہ کے آگے جھکے رہنا, اور یہ اس میں اللہ کی عظمت بھی ہے, اور اس عظمت کی بنیاد پر انسان کے اندر اس کا ایک ڈر کی کیفیت جو ہے اس کی, وہ بھی اس کے اندر سامنے آتی ہے. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين, اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی, ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا, دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دی. کس کا ذکر آ رہا ہے,
یہ حضرت مریم کا ذکر آ گیا، ان کے ذکر کے حوالے سے بات آ گئی. تو اس میں اللہ رب العالمین یہ ساری باتیں بھی بتا رہے ہیں. اب یہاں پر مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا، پہلی بات تو کیا گئی ان کے لیے کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، یعنی یہ جو ہے اللہ کی طرف سے یہ انہیں بغیر جو ہے شوہر کے بیٹا عطا کر دیا گیا، اولاد عطا کر دی گئی. تو اس کے لیے کیا کہا ہم نے؟ اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا. یہی بات آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا تو کیا کہا؟ یعنی ان سے فرشتوں سے جب کہا تھا انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا لوں، اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ونفخت فیہ من روحی. یہاں بھی کیا بات آ رہی ہے؟ یہاں بھی فنفخنا فیہا من روحنا. تو اس طرح سے یہ بات یہاں بھی بتائی اس میں. تو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی سے تشبیہ دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی اس میں بات اللہ نے بتائی ہے. تو اس میں یہاں بھی پھر جو ہے اللہ نے روح کی بات کی ہے کہ ہم نے اپنے روح سے پھونکا. تو گویا کہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے براہ راست اپنے حکم سے کسی کو وجود میں لاتا ہے تو گویا اسے اپنی روح کے پھونکنے کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے. تو اس طرح یہ بات سامنے آئی. اب اس میں یہ چیز پیچھے ہمارے سامنے گزر رہی ہے اور اس میں آ رہی ہے، بلکہ اگلی آیت بھی ساتھ لیجیے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. یعنی یہ سارے رسول جتنے جن کا ذکر ہوا اور آخر میں مریم کا ذکر آ گیا، یعنی ان کا رسول کے ایسے ذکر نہیں آیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اللہ کے رسول اور یہ ان کی ماں ہے. اللہ نے ان دونوں کو نشانی بنایا ہے، مریم کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا کے لیے الوہیت نے عطا نہیں کی. تو ان سارے کا جو ذکر آیا ہے اس میں یہ بات ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. جیسے زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا، اس میں کیا بات ہے؟ اللہ سے اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دوسروں کو اولاد بخشنے والے نہیں ہیں بلکہ خود اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں. یعنی زکریا علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات دوسرے مقام پر آئے گی، وہاں بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے، رب هب لی من الصالحین. یعنی اللہ سے تو یہ بات اس کے اندر جو ہے سامنے آ رہی ہے. یونس علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اولو العزم رسول ہیں، اس کے باوجود قصور ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ گئی، پکڑ لیا گیا. جب اللہ کے حضور جھک گئے تو اللہ نے ایسی نجات دی، پھر انہیں برگزیدہ کیا، پھر اللہ نے اسے. اسی طرح ایوب علیہ السلام کا ذکر آ گیا. اب صحت کے لیے اللہ ہی سے دعا کر رہے ہیں، یعنی دوسروں کو شفا نہیں دیتے بلکہ اللہ ہی سے شفا مانگ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ انبیاء، ان کا ذکر جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ انبیاء خود اللہ رب العالمین کے سامنے یعنی اس طرح سے جو ہے خود دست بدعا ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری جو مسائل ہیں ان سے جو تکلیف ہے اس سے نجات دے. یونس علیہ السلام تکلیف سے نجات کی دعا مانگ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام اپنی بیماری سے شفا کی دعا مانگ رہے ہیں. زکریا علیہ السلام اپنے لیے اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں. یعنی ساری چیزیں جو ہے اس میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو عطا کرتا ہے. لیکن تعلق کیا ہے؟ الوہیت کا نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ کے بندے دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. کیسے اور کیسی آزمائشوں سے اللہ انہیں گزارتا ہے، لیکن سب میں رجوع کدھر کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف کرتے ہیں اور اللہ معجزانہ شان دے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو یہ بات اس سے بتا دی گئی سب کیا ہیں؟ سب ایک ہی سلسلے کے، یعنی سارے کے سارے جو ہیں ایک ہی سلسلے کے لوگ، سارے ایک ہی آغاز سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی امت، یعنی سب کے سب ایک ہی دین ایک ہی دعوت لے کر آئے. تو کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. پھر کیا ہوا کیا کہ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ جو تھا نا بس تم میری عبادت کرو، کس سے؟ سب لوگوں سے بات، لوگوں سے انسانوں سے بات ہو رہی ہے. یہ یعنی سارے انبیاء تمہارے درمیان آئے ہیں، میں ہی تمہارا رب ہوں، تمہیں میری عبادت کرنی ہے. مگر ہوا کیا؟ لوگوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. کل الینا راجعون، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. یہ کام تو کیا ہے لیکن آنا ادھر یہ جب ہم پوچھیں گے اس میں معاملہ کیا ہے؟ اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات بتا رہے ہیں کہ سارے انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے اور سب نے ایک ہی دعوت دنیا کے سامنے رکھی. اس بات کو بار بار دہرایا گیا. یہ جو لوگوں نے ان کے پیروکار تھے ان کے، انہوں نے جو اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر کے اور مختلف جو ہے ادیان مذاہب بنا لیے اور انہیں منسوخ کر دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیت کو منسوخ کر دیا، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کو منسوخ کر دیا، کسی اور نے اس طرح یہ کام کیا. تو یہ سب کیا؟ یہ سب تو ایک ہی دین اسلام لے کر آئے تھے اور سب کے سب مسلم تھے اللہ کے.
इनका मामला तो यही था। तो लोगों ने ये काम किया कि अपने मिलत व मज़हबों का तफरका जो है ये लोगों ने डाला, अंबिया का नहीं है कि किसी मज़हब की बुनियाद किसी नबी ने रखी, ऐसा नहीं, सब के सब एक ही दीन इस्लाम लेकर आए थे। लेकिन लोगों ने फिर क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर लिया, किसी कोई चीज़ लेके अलग हो गया, किसी ने किसी चीज़ को बुनियाद बना लिया, और फिर इसी के अंदर जो है वो अपने अध्ययन के मज़ाहिब की बुनियाद उन्होंने फराहम की और अलग अलग मज़ाहिब बना लिए। अल्लाह के पास जाएंगे, फिर इसी ने कह दिया गया कुल्लुन इलैना राजिऊन फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ़रान लिसअयिही व इन्ना लहू कातिबून। फरमाया फिर जो नेक अमल करेगा इस हाल में कि वो मोमिन हो तो इसके काम की नाकदरी न होगी, उसे हम लिख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी रुकू है सूरह अंबिया का, यहाँ पर जो बात अब सामने आ रही है साथ साथ बता दिया कि जो कोई भी, ये सब बात बता दी। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन यअमल मिनस्सालिहात, जो कोई भी अपने साले करेगा मगर वहुव मुमिन, साथ में शर्त क्या है, होना चाहिए मोमिन। शर्त क्या है अल्लाह ताला ने बताई कि उसका मोमिन होना लाजिमी शर्त है। ईमान के बगैर कोई नेकी नहीं है, अमल साले नहीं है। तो ये तो पहली जगह बात है, अपनी जगह एक बात है ये। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर एक ज़ाहिरी शक्ल देखकर लोग क्या कहते हैं, कोई काम ये भी आदमी कर रहा है, कोई काम ये आदमी नहीं कर रहा है, लेकिन इसका ये ईमान की बुनियाद पर कर रहा है और ये कोई और बुनियाद इसने इसकी अपने जहन में जो कुछ भी हो, ज़ाती शोहरत है, अपनी कोई तस्कीन का मामला है, कुछ भी है, तो ईमान के बगैर कोई अमल नहीं। इसलिए क्या कहा कि जो कोई अमल साले करे साथ मोमिन फला कुफ़रान लिसअयिही, उसके काम की उसकी सही की नाकदरी न होगी। कुफरान यहाँ क्या है, नाकदरी के मानों में यानी इनकार करना, उसका इनकार कर दिया जाए, नाकदरी की जाए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं। और अल्लाह ताला अपने बारे में क्या कहते हैं, अल्लाह ताला इसे कि वो जो है शकूर, यानी अल्लाह ने अपने लिए भी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात तो इस तरह से हमारे सामने आ रही है कि अल्लाह तो कदरदान है, अल्लाह तो कदरदान है, यानी वो तो इंसान के आमाल की जो कुछ वो करते हैं उसकी कदर करता है, यानी वो खामखा ज़ाया नहीं कर देता। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जो अमल करेंगे इस एतबार से साथ, ईमान के साथ, अपने साले के साथ, तो उनकी सही बार आवर होगी, नतीजा खेज होगी। नतीजा खेज कहाँ होगी, आखिरत में। दुनिया में भी हो सकती है, दुनिया में भी, लेकिन दुनिया के हवाले से कुछ कवायद अल्लाह ने रखी इज्तिमाई तौर पर, लेकिन वादा किसके लिए किया है, अमल किस बुनियाद पर है, जन्नत के, आखिरत के वाले से, अल्लाह की रज़ा के वाले से। तो अल्लाह से राज़ी होगा, जन्नत उन्हें अता फरमाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि ये हमने लिख रहा है, यानी उसके आमाल को भी हम लिख रहे हैं, ये सब कुछ का नतीजा उसके सामने आने वाला है। इसी पर एक बात और आगे आ रही है अभी, वह हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, और ये बात मुमकिन नहीं है, हराम है, ये बात मुमकिन नहीं है कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो वो फिर पलट सके, उसका पलटना नामुमकिन है। जिसका फैसला चुका दिया गया, काम खत्म हो गया, मामला मुकम्मल हो गया। तो इस एतबार से की बात है ये कि जिसे वैसे गिरा दिया गया तो अब दोबारा उठ जाए, जैसे बनी इस्राइल का मामला है, खत्म, मामला इधर आ गया। तो इस एतबार से क्या हुआ कहिए कि पलट के फिर उसे मौका दे दिया जाए, इसका इम्कान नहीं, ख़त्म हो गया। फरमाया हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, जब याजूज माजूज, यहाँ तक के जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे और वादे बरहक के पूरा होने का वक्त करीब आ लगेगा। वक़्तरबल बादुल हक़ फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। यहाँ तक कि वादे बरहक के पूरे होने का वक्त करीब आ लगेगा तो यकायक उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफ्र किया था। कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज़ की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम खताकार थे, बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम जालिम थे। ये बात होगी। तो यहाँ पर फरमा दिया कि ये जो है, यानी पहले तो बात कहाँ से शुरू हुई थी, किसी खताकार बस्ती का पलटना मुमकिन नहीं, यहाँ तक कि ये वक्त आ जाए। अब ये बात किसकी हो रही है, याजूज माजूज खोल दिया, यानी क़यामत के करीब की बात हो रही है, क़यामत के क़ुरबत की बात हो रही है। तो इस एतबार से अल्लाह ने इसको यहाँ पर बयान किया है। तो इसमें जो बात इसका 2 आयत के अंदर सामने आ रही है कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे।
اس کی یاجوج و ماجوج کے بارے میں سورہ کہف میں پیچھے بات گزر چکی ہے، وہاں پر اس کی تشریح آئی ہے سورہ کہف میں۔ انہیں کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے کوئی شکاری جانور یا پرندہ کسی بندھن میں کسی پنجرے بند ہو اور کھول دیا جائے اچانک یعنی نکل کے جیسے وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ لیکن ساتھ کیا کہا یہ کب ہوگا؟ جب وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وعدہ برحق کیا ہے؟ یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت یعنی یہ جو مرحلہ ہوگا یہ بالکل آخر میں کہ جب قیامت جو ہے آنے والی ہوگی، تو آخری زمانے میں یہ یونش ہوگی ان کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہے ہیں۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، آپ کی طرف سے جو نشانیاں صحیح مسلم میں ہمارے سامنے آتی ہے اسے بتا دیا آپ نے، فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ دھواں، دعوت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج، ان کی یورش، اور 3 بڑے خسوف یعنی زمین کا دھس جانا زمین میں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، پھر سب سے آخر میں ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو حشر کی طرف محشر کی طرف ہانکے گی۔ تو یہ گویا بتایا کہ 10 نشانیاں جو ہیں یہ قیامت سے پہلے اس طرح سامنے آئیں گی۔ تو یہ بتا دیا کہ آخر زمانہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا، تو ان کے بارے میں بھی کہ یہ دونوں ایک وقت جو ہے اکٹھے ہو کر حملہ کریں گے، اس طرح کی بات نہیں، بلکہ یہ جس طریقے سے لوگوں کی طرف آئیں گے اور لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائیں گے، تو یہ بات جو اس میں اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ دونوں جو ہے آپس میں ہی ٹکرا جائیں اور اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک فساد عظیم برپا ہو جائے۔ تو غرض یہ بھی گویا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بات فرمائی کہ جب یہ کہیں گے، جب یہ کہا کہ لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کیا کہیں گے؟ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس قیامت کے اس وقت کے آنے کے بارے میں۔ تو اب جب یہاں پر سامنے آئے گا معاملہ تو پھر کیا کہیں گے؟ ہم خطا کار تھے، بل کنا ظالمین۔ تو ہر خطا کار اپنی خطا کا اعتراف کرے گا اس دن، لیکن اس دن کا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ہے بنیادی بات۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہے ہیں مشرکین سے، تم بھی تمہارے معبود بھی۔ تو اس پر بات کہی جاتی ہے، بلکہ پکار اٹھے، ایسی باتیں اس طرح سے انہوں نے کہی۔ کوئی کہا جاتا ہے عبداللہ ابن زبیری جو ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ اعتراض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو مسیح ابن مریم اور عزیر علیہ السلام جن کے بھی معبود بنایا گیا، انہیں بھی پوجا ہے لوگوں نے، یہ سب بھی پھر تو آدمی نے کہا نا کہ تمہارے وہ معبود بھی جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو اس پر یہ بات بتائی گئی، یہ بات بتائی گئی کہ جس شخص نے اس بات کو پسند کیا کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی جس نے معبود بننا پسند کیا، اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی اس نے پسند کی، تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا، یقیناً جہنم میں جائے۔ لیکن جو زندگی بھر لوگوں کو بتاتا رہا کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور تم بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کی عبادت کروں گا اور تم بھی اللہ کی عبادت کرو، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہ تو زندگی بھر ہی بتاتا رہا، اور اس کے مرنے کے بعد اگر لوگوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جس نے یہ بات سوچی، جس نے یہ بات چاہی کہ اسے معبود بنایا جائے، اس نے خود ہی قصے گھڑ گھڑ کر اور کہانیاں سنا کے اور کرامتیں اور فلاں اور یہ لوگوں کے ساتھ اپنے اس تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس کے پاس کوئی یعنی قلعہ کی حیثیت سے اسے بھی کوئی وہ مقام دیا جائے اور اس کی رضامندی اور اس کی ناراضگی سے لوگ اسی طرح ڈرے، اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرے۔ یقیناً اس کا معاملہ یہی ہے کہ پھر وہ اسی طرح جو لوگ اسے پوج رہے تھے انہی کے ساتھ وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اس معاملے میں کہ انہوں نے کسی اور کو یعنی کسی اور کو معبود بنانے کی کوشش کی، یعنی کس مقصد، کچھ ہوتے ہیں جیسے بتوں کو معبود بنانے کے لیے اس کے پیچھے کیا ہے، وہ تمام ان کا طبقہ ہے جو اس سے فوائد اٹھاتا ہے، یعنی جو سارے فائدے کو لے کر جو بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جس نے یہ کام کیا اس طرح سے تو وہ بھی اور جیسے اور دیگر کاموں کے اندر لوگوں کو لگا کہ مفادات سمیٹے، تو ان
ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اس حیثیت سے وہ بھی ان کے ساتھ میں گویا کہیے کہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات واضح طور پر بیان فرماتے ہیں کہ جو اس کے اندر جس طرح شریک ہے، ویسے تو یہ بات پہ الگ بھی بتا دی ہے کہ یہ جو پتھر کے اور لکڑی کے بت یہ بھی ساتھ ساتھ جائیں گے تاکہ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے لیے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گے، ایندھن بن جائیں گے، اور ان کو مزید تکلیف ان سے پہنچے گی، پھر دیکھیں گے کہ جنہیں ہم سمجھ رہے تھے یہ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی اعتبار سے فرما دیا لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اگر یہ باقی الہ ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، جہنم میں رہنا ہے، یعنی جس میں داخل کر دیے گئے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اس میں وہ اس کے اندر وہ پھنکارے ماریں گے جیسے زور سے سانسیں لینا، اس طرح سے ایسی گرمی کی شدت سے پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی، یعنی وہ شور ہوگا جہنم کے اندر، لوگوں کی چیخ و پکار، آہ و بکا اور یہ سب چیزیں۔ تو ایک کیفیت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، جن کے لیے اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ اس کے فرما بردار اور اس کے جو ہے عبادت گزار بندے، تو فرمایا لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ تو ایسے لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہوگا تو یقیناً وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور ہمیشہ اپنی منفعتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ وہی تمہارا دن ہے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، جس کا جو تم وعدہ کیے جا رہے تھے اس دن کے لیے یہ وہی دن ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں یعنی ایک طرف تو یہ حال ہوگا جہنم جس کے اندر جان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی اور یہ کیفیت ہے، دوسری طرف جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی بنیاد پر کر دیا ہے، تو وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ اس سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور پھر فرمایا کہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا۔ اس سے کون لوگ مراد ہے؟ وہ لوگ جو دنیا میں جنہوں نے نیکی و سعادت کی راہ اختیار کی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ روز محشر کے جو کیفیت ہے اور اس دن کی جو سراسیمگی ہے، انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا جو یہ وقت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے پریشانی اور گھبراہٹ کا نہیں ہو، نہایت اطمینان کے ساتھ اس موقع پر موجود ہوگی، اطمینانی کیفیت ان کے اوپر جاری ہوگی، اور اس دن کی جتنی گویا کہیے کہ بیان کی گئی ہے اس کے ہولناکی اور اس کی کیفیات، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سامنے آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے وقت ایسا جیسے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، مختصر تر ہو کر سامنے آئے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، آگے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمہار میں اور آگ لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ قیامت کی کیفیت بتا دی، پیچھے آگے گزر رہی ہمارے سامنے آتی ہے، کس طریقے سے سب چیز پلٹ کر رکھ دی جائے گی، اور آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جیسے تومار میں اور آپ لپیٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں، وہ سارا کارخانہ یہ سارا کا سارا سمیٹ کر رکھ دیا جائے گا، اور پھر نئے سرے سے تخلیق کی ابتدا اللہ رب العالمین کرے گا جیسے اس نے پہلے کی تھی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، یہ بات اس میں بتائی جا رہی ہے کہ زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ تو یہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ اور کہا کہ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت یعنی آخرت کے اندر یعنی دوسری تخلیق میں، جیسے پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی، بات جو آ رہی تھی سامنے کہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے سب کچھ ہے، تو اسی تسلسل کے اندر یہ بات ہوئی کہ دنیا کے اندر زمین کی وراثت کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، کہ زمین میں تو جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکمرانی دیتے ہیں وہ ان کی آزمائش کے لیے،
کہ دیکھیں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات اہل ایمان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اب ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں تمکن دیں، دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل کے لیے بات کہی ہے اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے۔ تو دنیا میں تو یہ کیا ہے، یہ آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس طریقے سے دیتا ہے، لیکن آخرت میں معاملہ کیا ہے کہ آخرت میں یہ خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہے۔ فرمایا کہ آخرت میں زمین کے وارث صرف صالح لوگ ہوں گے۔ اس ابدی زندگی کے نظام میں موجودہ عارضی نظام زندگی کی سی کیفیت برقرار نہ رہے گی کہ زمین پر فاسقوں اور ظالموں کو بھی تسلط حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں کہ مضمون قرآن مجید میں جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جنت کی بات ہے۔ جنت کے بارے میں جیسے سورہ مومنون میں بھی یہ بات کہی گئی، انہوں نے کہا اہل ایمان نے بات کہی کہ اللہ نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہم کو زمین کا وارث کر دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو چیزیں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں تو یہ اس آخرت کے حوالے سے، کچھ لوگوں نے اس کو دنیا کے حوالے سے کی بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو دنیا کے اندر جو معاملات ہیں اس میں تو یہ زمین کے یعنی وراثت کے اس اعتبار سے زمین کی حاکمیت حکومت کا جو معاملہ ہے اس میں یہ تو مختلف لوگوں کو مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو برابر کر دیا جائے، سب کو صالح بنا دیا جائے۔ یہاں لوگوں نے صالح اور صلاحیت جو ہے، صالحیت اور صلاحیت کے درمیان جو ہے مٹ کیا اس کو اور کہا جسے صلاحیت حاصل ہے شاید صالحیت بھی اسی کے اندر ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ آخرت کے حوالے سے اس بات کو یہاں پر اس مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری بڑی رحمت ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بات بھی اس میں ہے کہ دنیا والوں کے لیے یہ بڑا معاملہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ ایسے کہا فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم، اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے نب کو واقعی کو اس طرح کہا، تو یہ لوگوں کے حق میں بھی تو یہ دونوں باتیں نتیجہ ایک ہی ہے کہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے یہ نوع انسانی کے لیے اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے، یعنی یہ پہلو ہے۔ اور پھر یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق لوگوں کے ساتھ میں ہے تو وہ بھی بڑی مہربانی کا ہے۔ آپ کس طریقے سے، کس محبت سے، کس شفقت کے ساتھ میں انہیں آگ سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے یعنی کام آپ کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے بات جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی اللہ ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، یعنی جس عذاب کی خبر دی جا رہی ہے نہ ماننے کے نتیجے میں، کفر کے نتیجے میں، کب آئے گی کہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ کہاں ہے۔ بہرحال میرے پاس تو وہی ہے، وہ کیا ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں تمہیں کہ تمہارا الہ صرف ایک وہی اللہ ہے، اسی کے آگے سر اطاعت جھکانی تو اگر مانتے ہیں تو ٹھیک، فہل انتم مسلمون، تو کیا اب تم مسلم بنتے ہو یعنی سر اطاعت جھکاتے ہو؟ نہیں مانتے تو بتا دو کہ بہرحال اب وہ وقت کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آوازیں بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کہتے ہو۔ شروع میں بھی یہ بات آئی تھی اس حوالے سے کہ جو لوگ کر رہے ہیں باتیں، آپ کی باتوں پر باتیں بناتے سب کچھ کرتے ہیں، سب اللہ جانتا ہے، سب کا حساب لے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیر جو ہو رہی ہے یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، یہ جو شے تمہارے لیے وَإِنْ أَدْرِي میں سمجھ رہا ہوں لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے جو ہے ایک فتنہ بن گئی ہے، متاع الہی تمہیں وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یہ چیز یہ دیر ہے تمہارے لیے فتنہ بن گئی، یعنی یہ تم سمجھ رہے ہو کہ شاید کچھ ہونا ہوا نہیں ہے، شاید کچھ یہ تو کہہ رہے ہیں سب ایسی بات ہے، حالانکہ مہلت تمہیں پلٹنے کے لیے دی جا رہی ہے، مگر تم اس کا غلط مطلب جو ہے وہ لے رہے ہو۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، آخر کا رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے، یعنی بالآخر بات اللہ کے حوالے۔
بات پہنچا دی گئی، بات مکمل کر دی گئی، دعوت کا حق ادا کر دیا گیا، اب لوگوں کا معاملہ ان کے رب کے حوالے ہے، جیسا کریں گے ویسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔